وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. صلى على محبة رقيدتنا على صلى الله عليه وسلم بزادة الدروش. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. قابل صلی کرام عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انسان کو بے شمار نعمتیں دلال نوازا ہے. اور اتنے نعمتاں اللہ پاک ذات نے اپنے انسان کو عطا فرمائے ہیں جس کے بارے خود اللہ پاک ذات فرمائے ہیں اے میرے انسانوں، اے میرے بندو، اگر تساں انہیں میرے نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، میرے انعامات کو گننا چاہو، انہیں میرے نعمتوں کو تساں شمار نہیں کر سکتے. لا تحصوها، تھوڑے شمار جو میرا انعام اور نعمتہ آ بھی نہیں سکتا. ان گنت انسان دے اللہ پاک کا نعمتہ ہے. وہ انسان اللہ رب العالمین دے نعمتیں دے مستغرق ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر نے ایک موقع دلتے ارشاد فرمایا، خوش نصیب انسان دا تذکرہ فرمینے ہوئے حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. اللہ پاک ابھی نے فرمائے کہ جنہیں میرے انسان کو رب تعالیٰ کے بندے کو چار چیزاں مل گئے، بلکہ ایک حدیث سے بھی ترائے کا تذکرہ آنے تو وہ انسان خوش نصیب ہے، وہ انسان نیک بخت ہے. انہیں جو اللہ کے پاک نبی نے فرمایا، پہلی چیز وسیع گھر جو مل گئے. وسیع گھر مل گیا ہے تو اللہ پاک کے پاک نبی نے فرمایا کہ وہ بھی انسان نیک بخت خوش نصیب ہے. اور دوسری چیز اللہ پاک نبی نے فرمائے
کہ دیکھو اچھا ہمسایہ مل گئے، اور تیجی چیز فرمایا جب وہ اچھی سواری مل گئی ہے۔ انسان دی نیک بختی دے وچ یہ ترائے چیزاں آنا پائیں۔ پہلی چیز کے لیے کہ دیکھو اچھا وسعت والا گھر مل گئے، وسعت والا وسیع گھر مل گئے۔ لیکن ذرا غور کرائے کہ یہ وسیع گھر کے مراد یہ نہیں کہ کئی دی مطلب ہے کہ کماں دا گھر ہوئے، کوئی بڑا گھر ہوئے، دو کماں دی حویلی ہوئے، دو چار بندے چار پانچ کنالے دی حویلی ہوئے، یہ وسیع گھر کے مراد یہ ہرگز نہیں۔ تو علماء محدثین لکھ دیں کہ وسیع گھر کے مراد و گھر جرا راحت والا گھر ہوئے، سکون والا گھر ہوئے، چین والا گھر ہوئے، اطمینان والا گھر ہوئے، کہ جب انسان گھر دے وچ اپنے گھر دے وچ وینے جو صحیح وہ گھر دے وچ بھی وہ سکون ہوئے، وہ گھر دے وچ انہیں زندگی راحت والی ہوئے، کہ جب دعا پڑھی رہی ہے اللہ پاک نبی نے دسئی ایک دعا وضو کے درمیان دی دعا جڑے بنتے سے پڑھتے سے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ انہیں دعا دے وچ اللہ پاک نبی نے ترائے چیزیں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک چیز کا تعلق آخر دے نال ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، اے اللہ میرے خطائیں کو معاف فرما دے، یہ تعلق آخر دے نال۔ اور دو چیز کا تعلق ہی دنیا دے نال ہے، ووسعنی فی داری، کہ اے اللہ میں وسعت والا گھر عطا فرما، میرے گھر والا وسعت والا بنا دے، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق دے وچ برکت پیدا فرما دے، میرے مال دے وچ برکت پیدا فرما دے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے دعائیں ہیں اللہ کے پاک نبی نے دسائیں، اور انہیں دعائیں کو یاد کرے، اور موقع مار بھی اللہ کے پاک نبی نے دسائے یہ دعائیں کو یاد کرتے ہوئے تو ہر وقت انسان ہر لمحے اللہ پاک کی ذات کے دعا کرنا مل سکتے۔ تو اللہ پاک نبی نے وبارک لی فی رزقی، اللہ میرے رزق کی برکت پیدا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری زندگی دے وچ کدی اللہ کے نبی نے مال دی کثرت کی دعا نہیں کی تھی، اور نہ اپنی امت کو دسائے کہ کثرت مال دی بنا دعا کرے، زیادہ مال دی دعا کرے، نہیں۔ فرمایا اللہ کے پاک نبی نے دسائے کہ رزق دے وچ برکت دی دعا انسان کرے، مال دے وچ برکت دی دعا انسان کرے، اللہ معاف کرے۔ اگر مال زیادہ ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، بینکاں پیسے دے نال بھریاں پہ ہیں، وجہ کوچا ہیں، وجہ محلات ہیں، لیکن اگر انہیں چ برکت کونی، او مال چ برکت کونی، تو وہ رزق وہ مال فرمایا راحت اور سکون کا سبب نہیں تھی سکتا۔ وہ مال اور دولت اور رزق جو بھی اللہ پاک ذات نے عطا کی تھے انسان دی زندگی کا راحت کا سبب نہیں تھی سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ برکت کون۔ تو انسان بھی
بھی ہر انسان سمجھے نہیں اور سارے ذہن دے ہوتے یہ چیز سوال تھی چکے کہ یار مال زیادہ کماؤ، پیسہ زیادہ کماؤ، دولت زیادہ کماؤ. کیوں؟ کیونکہ جب دولت زیادہ ہو سی، مال زیادہ ہو سی، پیسہ زیادہ ہو سی، ساری زندگی سکون ہو سی، راحت ہو سی، چین ہو سی. نہیں میرے محترم دوستو، اگر مال اور دولت سکون ہو رہا تو سکنے پہلے کے جو لوگ گزر کر انہوں کی زندگی سارے کے سارے پہ سکون ہی ہو رہا. بزرگ حضرات بیٹھے نے یاد ہو سی، انہوں نے خود روٹی روٹی والا کے بعد چائے والا کے بعد ملتی ہے. کوئی مسئلے کے نال روٹی کھا کے گزارا کر رہا ہے، پھر چھاپ کے نال روٹی کھا کے گزارا کر رہا ہے. اور انہوں نے کپڑے کئی کی دیوارہ ہی کوئی کپڑے پاتی ہوئے جلانے ہیں، اور کپڑے جو کہ کئی پاڑی ہوئی جناب نے ٹانکے بھرے ہوئے کئی ٹانکے بھرے ہوئے کپڑے پاتی ہوئے جلانے ہیں، کئی کی دیوارہ تک وہ پاتی ہوئے جلانے ہیں. لیکن میں محترم دوستو، انہیں دی زندگی دے وچ سکون ہا، انہیں دی زندگی دے وچ سکون ہا، انہیں دی زندگی دے وچ راحت ہے. اتنی دولت کون ہے، مال کوئی نہ، پاک پیسہ کون نہ، لیکن انہیں دی زندگی چین والی زندگی ہے، محبتاں والی زندگی ہے، آپس سے وچ بھائی چارگی والی زندگی ہے، آپس سے وچ میل جول والی زندگی ہے. ایک دوسرے کے نبی کے پوچھتے ہیں حال مال ہو رہا، رات کو دیر تک بیٹھک کے باندھے ہیں، حال مال کرنے ہیں، سارا دیوار کتنا گزارے نہیں ہوئے. چین والی زندگی انہیں لوگوں کی ہوتی ہے. کیوں؟ انہیں لوگوں کی مال پاک پیسہ دے وچ اللہ نے برکت دیتی ہے. جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ مال کے ایسا نہیں کیا حالت ہے. اللہ پاک جو ذات نے نعمت دیتا ہے، اللہ پاک جو ذات نے مال دیتے بے شمار نعمت دیتا ہے. کھاونے کئی قسم کے لائی ہوئے ہیں. شادی اپنے پتر دی ہوئے ترائے پہ چار جوڑے کا سویرے سے، کئی رشتہ دار دی ہوئے 2 جوڑے کا سویرے سے، لیکن والو سکون کو نہیں، راحت کو نہیں. کیوں؟ کیونکہ سارے مال اور دولت دے وچ برکت آ کو نہیں، مال دے وچ برکت آ کو نہیں. اللہ سوچی وجہ سے زیادہ مال ہو سی، زیادہ پیسہ ہو سی، زندگی کا سکون ہو سی. میرے محترم دوستو، اللہ پاک کی ذات نے زندگی کا سکون، زندگی کی راحت کثرت مال سے نہیں رکھی ہے. خیال کرے زندگی کا سکون اور راحت رب تعالیٰ کی ذات نے اپنے یاد رکھی ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. ایمان والے کو اللہ پاک کے ذات خطاب کر کے فرمانے پر ایمان والے ہو تھوڑے دلیں دا سکون میرے ذکر کی ہے. اور اللہ دا ذکر، اللہ پاک دا ذکر دیو دا اللہ تعالیٰ دے سارے احکام آرد. نماز بھی اللہ پاک دا ذکر ہے، روزہ بھی اللہ دا ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی اللہ پاک دا ذکر ہے، حج بیت اللہ کی زیارت بھی اللہ پاک دا ذکر ہے، ذکر اذکار بھی اللہ پاک دا ذکر ہے، درود شریف پڑھنا بھی اللہ پاک دا ذکر ہے. تو زندگی دا سکون انہیں چیزیں دے وچ ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. لیکن آج ایسا غافل ہے وجہ سے، غفلت والی زندگی گزارنے وجہ سے نماز ایسا کو دھیان ہی کون نہیں. مؤذن رب تعالیٰ کی طرف سے لینا کیا ہے، حی علی الصلاۃ، اے ایمان والو آؤ نماز کی طرف آویزو، اے ایمان والو حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آویزو. کامیابی مال اچ نہیں، دولت اچ نہیں، وجہ وجہ محلات اچ نہیں، کوٹھے دے وچ نہیں، بلڈنگ دے وچ نہیں. کامیابی ہے اللہ رب العالمین دی نواز اچ ہے. کامیابی ہے اللہ رب العالمین دی اطاعت اچ ہے. زندگی دا سکون ہے اللہ پاک دی نواز اچ ہے. نماز میں محترم دوستو زندگی دا سکون ہے.
مشکل آوے کوئی مشکل میرا انسان پھنس بھی دے کوئی پریشانی پھنس بھی دے کوئی بیماری پھنس بھی دے کوئی مصیبت پھنس بھی دے کئی گنا یاد کری میں رب تعالیٰ دے ذات کو یاد کری میرے در پہ آوے جب میرے در پہ آوے سے میں رب تعالیٰ دے ذات وعدہ ہوئی آگے 2 رکعت نماز صدق دل دے نال اور یقین دے نال چاپڑ سے میں رب تعالیٰ دے ذات سارے دے مشکلہ سارے دے پریشانیاں دور فرما دے سا یہ ہے میرے محترم دوستو زندگی دا چاہے اللہ پاک دی اطاعت اللہ رب العالمین دی فرما برداری یہ وجہ کہ اللہ نے پاک نبی نے دعا دسائی ہے جتنا بھی اللہ پاک دی پاک نبی نے دعا منگی ہے امت کو دسائے اتنا دسایا یہ ہے کہ مال نویت امتیاں برکت دی دعا کرے تھوڑا جیا مال ہے لیکن انہیں وچ برکت ہے اللہ پاک دی ذات نے برکت رکھ دیتی ہے فرمایا وہ مال تے وہ کافی ہے اور یہ شعبان المعظم کا مہینہ چلتا بھی ہے حدیث پاک کے اندر ہے اللہ نے پاک نبی نے رجب کے مہینے میں بھی دعا مانگی ہے برکت ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الى رمضان اللہ صلی وستے رجب اور شعبان کے مہینے دے وچ برکتاں پیدا فرما دے سارے اعمال دے وچ برکتاں پیدا فرما دے اور ساری زندگی دے وچ بھی برکت پیدا فرما دے اللہ خیر و عافیت دے نال سب رمضان المبارک تک پہنچا دے ہر موقع دے اوتے اللہ نے پاک نبی نے برکت دی دعا منگن دی ترغیب دیتی ہے تو پہلی چیز اللہ پاک نبی نے جو دسائی ہے انسان دی جڑا خوش قسمت خوش نصیب ہے کو او گھر گھر دے وچ راحت اور سکون ہوئے فرمایا او انسان بھی خوش نصیب اور خوش بخت انسان ہے جب یہ جہاں گھر مل گئے تو ایک بزرگ نے لکھے ایک شکاری شکاری دریا کی کندھی دے ادھر بیٹھا مچھلیاں شکار کرنا کوئی انگریز ٹپے ہوں انہیں نہ اوپر کسی کیا کرنا بیٹھا ہے یہ شکار مچھلی کا کرنا پیا جالی نہیں بیٹھا اور اللہ کا بندہ ہی میں بیٹھے تھے ابیاں جالیاں لاکھ کوئی بھی جالیاں لاکھ نے کیا کرنا زیادہ مچھلیاں حاصل زیادہ شکار تھی سی بل کیا تھی سی وجہ مچھلیاں تو جیسے بازار ہی ویسے زیادہ پیسہ مل سی ہا تو آدمی نے پوچھے بل کیا تھی سی پیسہ مل ویسے کیا تھی سی مال زیادہ تھی ویسے دولت زیادہ تھی ویسے اچھا تو بل کیا تھی سی وہ کیا تھا دولت مل ویسے پیسہ مل زیادہ تھی ویسے تیری زندگی سکون والی بات ویسے تو وہ آدمی نے کہ آگے میں بے سکون میں بیٹھا دیا اور آگے میں بے سکون والا بندہ یہ اتنا سکون نہ بیٹھا دیا جتنا مال تھوڑا ہے اتنی زندگی میری سکون والی ہے جتنے میرے کو پیسہ تھوڑا ہے نا یہ زندگی میری سکون والی ہے راحت والی زندگی ہے اور جتنا پیسہ زیادہ آگے کل قیامت لیوار اتنا ہی حساب لیوڑا ہوسی اللہ پاک دی بارگاہ ہے تو اللہ پاک نبی نے فرمایا دوسری چیز میری انسان کی نیک بختی دی علامت ہے خوش بختی دی علامت ہے اچھا پڑوسی اچھا ہمسایہ جب کو مل گئے اللہ کے پاک نبی نے ایک حدیث سے فرمائے کہ اور انسان بھی خوش نصیب انسان ہے ہمسایہ دی بھی حقوق ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائیں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمائے کہ جبریل علیہ السلام نے ہمسائے دے پڑوسی دے اتنے حقوق گن کے آئے اتنے حق گن کے آئے کہ میں کو گمان تھی مر پہ گئے میں شک کرنا پہ گیا کہ ہمسایہ کئی وراثت بھی نہ شریک تھی رہے اتنے حقوق اتنے حق ہمسائے دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں کہ ایمانیات کے بعد یعنی اللہ پاک کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد اللہ پاک کے احکامات کو
ہمسائے کا خیال کرنا ہوگا. میرے محترم دوستو ہمسائے کا خیال کیا کرو. دور دے وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی وہ حدیث ہے اللہ نے پاک پیغمبر نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمان لگن کہ ابو ذر اپنے گھر دے جو سالن پر پہلا ہے اپنے گھر دے جو بھاری پکتی ہے انہیں بھی ذرا پانی زیادہ سخت چھوڑے کر پہ ہمسائے کو دے دیتی کرو. ان دور دے وچ ایسا دیکھو خیال کرنا چاہیے ہے سبوں کہ سارا ہمسایا کوئی دکھا تو نہیں بیٹھا, کوئی تسا تو نہیں بیٹھا, اللہ معاف کرے کوئی بے طریقے تو نہیں بیٹھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمائے وہ انسان ایمان والا نہیں تھی سکتا کہ تیرا خود کا کھا پی نے بڑا سیر تھی کہ رج کے سم وجے انہا ہمسایا جو ہے رات کو بھوکا سکتا ہو گئے, رات تڑپ کرنے اپنے زندگی گزاری ہو بس, رات گزاری ہو بس. تو ہمسائے دے حقوق اللہ دے پاک نبی نے دسائے اور اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جب وہ اچھا ہمسایہ مل گئے وہ انسان میں خوش نصیب ہے. اور تیسری چیز کے لیے تیسری چیز ہے جب وہ اچھی سواری مل گئی ہے, اچھی سواری مل گئی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر کی سواری کے لیے ڈاچی سواری ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر کی سواری ہوتی ہے سواری جو ہر وقت اثر اگل ہوتی ہے. سارے سوالے کے اللہ کے پاک نبی کی سواری اگو ہوتی ہے. اور سواری مثال کے طور پہ میری ضرورت ہے موٹر سائیکل اور وہ موٹر سائیکل کے نام میری ضرورت پوری تھی ہے میرے واسطے سے اچھی سواری ہے. اور کہیں کی ضرورت ہے کار تو انہیں ضرورت کار کا نام پوری تھی ہے تو انہیں واسطے وہ کار اچھی سواری ہے. اگر اللہ معاف کرے اگر وہ سواری دے وچ بھی علماء لکھ دیں شریعت یہ اجازت نہیں دے دی کہ وہ سواری دے وچ ضرورت کے زیادہ اپنے سواری اپنے کو رکھے. میری ضرورت موٹر سائیکل کے نام پوری دے دی میں کار چاہ گنا کہیں دی یہ کار کے نام پوری دے دی وڈی سواری چاہ گنے کیوں کیونکہ میں کو لوگ وڈی سواری لگا کے میں کو لوگ اچھے موٹر سائیکل لگا کے شریعت سواری چیز کی اجازت نہیں دے دی. اچھی سواری کے مراد یہ ہے کہ وہ بندے دی وہ انسان دی ضرورت دے تحت ہوئے. تو فرمایا جب وہ اچھی سواری مل گئی ہے اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا